أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سونے نبی دا دل وچ قیام خدمت دے جبریل آیا عرش اولا تے رب نے بلایا خدمت دے جبریل آیا عرش اولا تے رب نے بلایا رب دا حبیب سب نو وخایا خیر البشر دا اونچا مقام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام پڑھدا خدا خود. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. وقيل من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سامعین محترم، آج امت مسلمان کی حال محب رسول کا دل غمگین ہے کہ ایک مرتبہ پھر فرانس کے حکمرانوں نے کائنات کی سب سے بلند ہستی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا ہے. ہمیں بھی ایمانی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے نہ صرف کہ ایسے اونچے ہتھکنڈے استعمال کرنے والوں کی مصنوعات کا کلیتاً بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس سے بھی ازحد ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ مختلف انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے، مگر کوئی بھی جس انداز میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سے محبت کرنے کا ہمیں بتلایا ہے، اس انداز میں کوئی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر نہیں آتا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سے حقیقی محبت کرنے والے کی یہ نشانی بتلائی ہے کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے عشق اور محبت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں اسی وقت سچا ہو سکتا ہے جب وہ میری ذات کے ساتھ ساتھ میری بات سے بھی محبت کرنے والا ہو. جو اس انداز میں مجھ سے محبت کرے گا، میری ذات کے ساتھ میری بات سے بھی محبت کرے گا، کان معی فی الجنہ، میں زبان رسالت سے اس کو ضمانت دیتا ہوں کہ ایسا محبوب، ایسا مجھ سے محبت کا دعوے دار نہ صرف اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جنت میں اللہ احکم الحاکمین اس کو میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ ان لوگوں سے تقاضا کرتی ہوئی تو نظر آتی ہے کہ ہمارے محبوب پیغمبر کی عزت کرو کہ جنہوں نے
نہ پیغمبر کو مانا، نہ ان کی دعوت کو قبول کیا، نہ ان سے محبت کا دعویٰ ہے۔ ان سے تو ہم تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کی عزت کرو، ہمارے قرآن کی عزت کرو، ہمارے اسلام کی عزت کرو، مگر جنہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے ساری کائنات سے زیادہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک ساری کائنات سے زیادہ اللہ رسول سے محبت نہ رکھیں۔ ایسے دعوے دار سنتوں کو تار تار کرتے نظر آتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی خلم خلا مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا حلیہ آج ان لوگوں نے صرف خاکوں میں پیش کیا جو حقیقت کے برعکس ہے، تو ہمیں گوارا نہیں۔ پیغمبر کے چہرے پہ جو سنت رسول تھی، آج جو پیغمبر سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کا دعوے دار ہے، اپنے چہرے پہ داڑھی سجانا اسے بھی گوارا نہیں۔ آج میرے اور آپ کے ایمان کا لیول تو یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، جس عمل کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ عمل شرعی لحاظ سے فرض نہیں سنت ہے، ہم سمجھتے ہیں اب اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کون سا فرض ہے؟ سنت ہی تو ہے۔ یہ دیکھ لیجئے نبی کریم علیہ السلام کی ایک ادنا سی سنت کہ جو آپ کو اس قدر محبوب کہ آپ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لعمرتهم بالسواک، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ میرا نمازی مجھ سے محبت کا دعوے دار جب بھی نماز کے لیے وضو کرے، میری خواہش ہے کہ مسواک کا استعمال کرے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس قدر آپ کو یہ سنت عزیز تھی کہ آپ جب بھی گھر میں داخل ہوتے مسواک کر رہے ہوتے۔ فوائد کیا بتلائے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کیا ہوا جی مسواک ہی ہے، ایک سنت ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس ادنا سے عمل سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسواک کے 2 فائدے ہیں، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ ایک تو دنیاوی فائدہ ہے، منہ صاف ہو جاتا ہے، دوسرا اس سنت پہ عمل کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ تھا، مگر آج ہماری نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہمارے خوشی غمی کے طریقے تو اپنی برادری کے رسوم و رواج کے مطابق ہے ہی، ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہماری عبادت تک کا طریقہ وہ پیغمبر کا جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین خود فرما چکے ہیں کہ پیغمبر کو اس لیے مبعوث نہیں کیا کہ آمد میں خوشیاں مناؤ، بازار سجاؤ، طرح طرح کے ڈھول ڈھمکے کر کے خوشی کا اظہار کرو، بلکہ اللہ احکم الحاکمین بیست نبوی کا مقصد بتلاتے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پیغمبر کی 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بشر نبی اور رسول بنانے میں حکمت بھی اللہ کی یہی تھی۔ اگر کوئی نوری فرشتہ اللہ نبی یا رسول بنا دیتے، ہم ان کی سنت پہ عمل نہ کر سکتے کہ ہم تو بشر ہیں، ہمارے ساتھ بشری تقاضے ہیں، ہم کیسے کما حقو ہو ان کو فالو کر سکتے ہیں؟ اللہ نے اسی لیے انبیاء رسول کے لیے بشروں کا انتخاب کیا تاکہ ان کی کما حقو ہو ہم پیروی کر سکیں، ان کی اطاعت کر سکیں۔ ان کو بھی بشری تقاضے ہیں، وہ سارے کام کریں گے تو ہمارے لیے وہ اسوہ بن جائے گا۔ وہ سوئیں گے، سونے کا طریقہ ملے گا، کھائیں گے، کھانے کا طریقہ ملے گا، بیمار ہوں گے، بیماری میں بیمار کو کیا کرنا چاہیے ہمیں پتہ چلے گا، شادی ہوگی، شادی ان کے لیے ہمارے لیے اسوہ بن جائے گی، ان کا اوڑھنا بچھانا چلنا پھرنا ان کا ایک ایک عمل ہمارے لیے جو ہے وہ اسوہ بن جائے گا۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بشر بنا کر بھیجا ہے، مگر ہم غیروں سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پیغمبر کی عزت کریں، وہ قرآن کی توہین کریں،
کو ہم ہدایت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ یہ عزت اور ذلت کا باعث ہے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، ہمیں عزت ملے گی۔ تاریخ شاہد ہے، جنہوں نے ایسا کیا قرآن نے ان کو عزت دی، معزز قومیں بنی۔ وہی جن کا گزارا ڈاکہ زنی اور رازنی پہ ہوتا تھا، جب قرآن کی دعوت کو قبول کیا، قرآن کو سمجھا، اس پہ عمل کیا، کائنات کی معزز ترین ہستیاں بن گئیں۔ غیروں سے ہم تقاضا کرتے ہیں اس کی عزت کرو، ہمارے پاس نہ وہ پڑھنے کے لیے ٹائم، صرف رمضان میں سادہ پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں قرآن کا حق ادا ہو گیا، قرآن سے جو ہماری محبت ہے اس کا ہم نے حق ادا کر دیا۔ 11 مہینے ہم قرآن کھول کے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم کیوں جانے، ہم نے کوئی جمع پڑھانا ہوتا ہے تو کیا یہ قرآن صرف علماء کے لیے ہے؟ ہم اس کو سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، اسی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ دشمن کو کیوں جرأت ہوتی ہے قرآن کی توہین کرنے کی؟ دشمن کو کیوں جرأت ہوتی ہے ہمارے شاعر اسلام کی توہین کرنے کی، ہمارے نبی کی توہین کرنے کی؟ حقیقت یہ ہے کہ دشمن جانتا ہے کہ ان کے نام لیوا ان سے اس انداز میں محبت نہیں کرتے جیسے ان کو کرنی چاہیے، ان کی عزت ویسے نہیں کرتے، قرآن کی عزت ویسے نہیں کرتے، قرآن کو ماننے والے جیسے انہیں کرنی چاہیے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ان کی عزت ویسے نہیں کرتے جیسے ان کو کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو جرأت ہوتی ہے ہمارے ایمانی لیول کو چیک کرنے کے لیے، کبھی جو ہے وہ قرآن کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام پہ کوئی تبرہ کر دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ کوئی نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرتا نظر آتا ہے۔ یہ سارے اسی وقت ختم ہوں گے جب ہم صرف دعوے کی حد تک نہیں، حقیقی طور پر نبی کریم علیہ السلام کے محبوب بن کے دکھائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے۔ یہ خیر مسلم جب کسی مسلمان کو دیکھیں اش کر اٹھیں، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس لعین فرانس کے صدر کے دفتر میں ایک مسلمان داخل ہو، چند منٹ گفتگو کرے، یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار یہ مسلمان کا اخلاق ایسا ہے، ان کے نبی کا اخلاق کیسا ہوگا، اس کا کردار ایسا ہے، ان کے نبی کا کردار کیسا ہوگا۔ مسلمانوں کو ایسے بننا چاہیے کہ دیکھ کر اللہ یاد آئے، پتہ چلے کہ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے۔ یہ آج ہمیں جو ہے وہ چہرے پہ داڑھی رکھنا گوارا نہیں، گھر میں اسلامی ماحول پسند نہیں، شریعت پہ چلنا گوارا نہیں، شریعت پہ عمل کرنا ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ جب ہمارا ایمانی لیول یہ ہے تو پھر غیر کو جرأت ملتی ہے کہ وہ ہمارے جو شاعر اسلام ہے ان کی توہین کرتا ہے، تو ہم اپنے طور پہ احتجاج کریں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، مگر اس سے بھی ازحد ضروری وہ کام ہے جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ ذرا سوچئے، جو بعثت نبوی کے مقاصد تھے وہ امت پورے کر رہی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک سارے انبیاء جو دعوت لے کے آئے، جو پیغام لے کے آئے، وہ دعوت توحید تھی۔ آج اسی ملک کو دیکھ لیجئے جو اسلام کے نام پہ لیا گیا، ہر گلی محلے میں الگ جو ہے وہ لوگ کوئی قبروں کو پوج رہی ہیں، کوئی زندوں کو پوج رہی ہیں، اولاد اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگی جا رہی ہے، اطاعت پیغمبر کو چھوڑ کر غیروں کی جا رہی ہے۔ تو کیا بعثت نبی کا یہی تقاضا تھا؟ تمام انبیاء یہی تو دعوت لے کے آئے تھے کہ جن کو تم پوجتے ہو کچھ نہیں دے سکتے، نہ کہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، اگر بالفرض سن بھی لیں تو ان کے پاس پورا کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس کو پکارو جو سنتا بھی ہے، جس زبان میں پکارو۔ یہ مرنے والا تو ایک یا دو یا چند زبانوں میں ماہر تھا، ان کو سمجھ سکتا تھا۔ اگر کوئی مرنے والا پیر پڑھا لکھا تھا، انگلش آتی تھی، ترجمہ سمجھتا تھا تو چلو اردو بولتا تھا، پنجابی جانتا تھا، یہ تو 3 زبانیں ہو گئی۔ اگر یہ سندھی نہیں تھا،
اس کا سندھی میں مرید اس کو پکارے گا اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تو جو انبیاء دعوت لے کے آئے وہ یہی تھی۔ انبیاء کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ غیروں سے ناتا توڑ کے ایک اللہ سے ناتا جوڑ لیں۔ آج اس ملک میں بھی جس کو لیا ہی ہم نے اس لیے ہے، اس کے لیے لاکھوں جانیں اسی وجہ سے قربان کی کہ ہم ایسی مملکت چاہتے ہیں، ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری خوشی ہمارے دین کے مطابق گزرے گی، ہماری غمی کے لمحات ہماری شریعت کے مطابق گزریں گے۔ مگر آج ہمیں یہ اسلامی طریقہ کار، ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کا وہ فرسودہ سا نظام ہے۔ آج ہم غیروں کی تہذیب اپنا کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم جو عربی نہیں جانتا اصل میں وہ جاہل ہے، جو قرآن نہیں سمجھ سکتا اتنا بڑا جاہل ہے کہ جس نے ان کی ساری پرورش پہ اخراجات کیے، پیدا ہونے سے پہلے ماں نے جو اس کے لیے اذیتیں اٹھائیں، باپ نے اس کے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی رات کی نیند دن کا سکون برباد کیا، اب اسی ماں اور باپ کی میت پڑی ہے، نہ اس کو جنازے کی دعا آتی ہے، نہ اس نے جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، نہ یہ ان کی مغفرت کے لیے اللہ سے درخواست کر سکتا ہے۔ تو ایسا MBBS ڈاکٹر کیوں نہیں، دنیاوی کتنی ڈگریاں اس کے پاس کیوں نہیں؟ وہ جاہل ہے۔ ماں باپ کا حق اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ ماں کی باپ کی میت پڑی ہے، بیٹا ایسا جاہل ہے کہ ان کی مغفرت اللہ سے نہیں مانگ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، تمام انبیاء توحید کی دعوت لے کر آئے تھے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء کا جو مشن تھا ہم نے اس کو پورا کرنا ہے تو ہمیں توحید کو اپنانا ہوگا، شرک سے مکمل بیزاری کا اظہار کرنا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات سے محبت کی جائے، یہی آپ نے فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے سے جب گستاخی کا بدلہ لے کر خوش ہو کر بدلاتی ہیں کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں ابو لہب کے سر زخمی کر کے تیرے سر زخمی کرنے کا بدلہ لے چکا ہوں، جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی خوشی کا اظہار نہیں فرمایا بھتیجے تو خوش نہیں ہوا، جس نے تیری توہین کی میں نے بدلہ لیا، تجھے خوشی نہیں ہوئی؟ نہیں، تو کیسے خوش ہوگا؟ میری دعوت کو قبول کر لے۔ چچا اگر مجھے خوش کرنا ہے کلمہ پڑھ لے، شرک چھوڑ کر موحد بن جا۔ چچا دار اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی نظر میں اپنی گستاخی کا بدلہ لینے کی اتنی اہمیت نہیں جتنی اپنی بات کو فالو کرنا نبی کریم علیہ السلام کو عزیز تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے زندگی میں بے شمار سیرت کیسے واقعات ہیں، صحابہ کرام دنیاوی لحاظ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، لعاب مبارک زمین پہ گرنے نہیں دیتے، مگر آپ نے جب یہ انداز دیکھا تو کیا فرمایا؟ اگر مجھ سے محبت ہے تو پھر جھوٹ چھوڑ دو، بدیانتی دھوکہ چھوڑ دو، اگر مجھ سے حقیقی محبت ہے تو جو میں دعوت لے کے آیا ہوں اس کو قبول کر لو۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی جو بعثت کے مقاصد تھے ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں گے، آج غیروں کو داڑھی والا انسان دہشت گرد نظر آتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو امت مسلمہ کی ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو پہلے سے بڑھ کر اس سنت کو اہمیت دیں۔ اگر وہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے، ہمیں اس سنت کو اپنے چہرے پہ سجا کر ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام جن مقاصد کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تو ان کو پورا کر کے ان کو بتلائیں کہ آپ کے ان خاکوں سے پیغمبر کی شان میں جو کچھ فرق نہیں ہوگا، تم اپنے لیے جہنم کی آگ پکی کر رہے ہو، پیغمبر کی بات ماننے والی امت موجود ہے، تم مانو گے تمہارا فائدہ، نہ مانو گے نقصان تمہارا ہے۔ پیغمبر کے اوپر درود پڑھنے والے موجود ہیں، پیغمبر کی سیرت کو اپنانے والے موجود ہیں۔
جب مسلمان اپنا اخلاق پیغمبر کے اخلاق والا، اب دیکھیں کہ ہم پیغمبر کی خوشی کس انداز میں مناتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بعثت کا ایک مقصد یہ بتلایا ہے کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے کیوں بھیجا؟ لوگوں کے اخلاق بگڑ چکے تھے، بات بات پہ مرنے پہ آ جاتے، کہ جانور کو پانی پینے پلانے پہ جھگڑا جنگے، گھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو اس پہ لڑائی جھگڑے، معمولی بات پہ سال ہر سال کیس چلتے، انا کا مسئلہ بن جاتا، گالی گلوچ، بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں۔ جب اللہ نے انسانوں کی یہ حالت دیکھی تو ان پہ احسان فرماتے ہوئے مجھے مبعوث فرمایا۔ تو اللہ کے مجھے مبعوث فرمانے کا ایک مقصد یہ تھا لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ ان بگڑے ہوئے اخلاق والے، ان کے اخلاق کو درست بنانے کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوں۔ تو آج ہم اپنے اخلاق کو ایسا بنا لیں کہ ہمارا اخلاق دیکھ کر غیر مسلم پیغمبر کی مدح سرائی سے جو ہے وہ نہ رک سکیں کہ یار پیغمبر کو ماننے والوں کا اخلاق اتنا اچھا ہے، پیغمبر کا اخلاق اتنا اچھا ہوگا۔ جب وہ ہماری بداخلاقی دیکھتے ہیں، جب وہ ہماری پیغمبر سے محبت کا انداز دیکھتے ہیں تو ان کو جرأت ہوتی ہے کہ وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ وہ تو غیر ہیں، ان سے ہم تقاضا کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو آخری رسول مانا ہے، امام الانبیاء مانا ہے۔ اگر وہ بھی ان کی بات نہیں مانتے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے تو نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، غیروں سے تقاضا کرتے ہیں ہمارے نبی کو عزت دو، ہم خود کتنی عزت دیتے ہیں، پیغمبر کے اسوہ کو چھوڑ دیتے ہیں، برادری کی رسم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جو ہے وہ رسوم و رواج ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر کی صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اپنانے کا اللہ حکم بھی دے رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں قانون سازی ہونی چاہیے، مصنوعات کا بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے، مگر سب سے ازحد ضروری یہ ہے کہ انبیاء جس مشن کے لیے آئے تھے اس مشن کو پورا کیا جائے۔ توحید کی دعوت لے کے آئے تھے، شرک کو ختم کرنے کے لیے تگ و دو کی جائے، توحید کو اپنایا جائے، ایک اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کیا جائے اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو فالو کیا جائے۔ آج سیرت پہ لاکھوں کانفرنس آپ دیکھتے ہیں، سیمینار دیکھتے ہیں، سیرت بیان ہوتی ہے، سن کے سبحان اللہ بابا لوگ اس طرح نعرے لگاتی ہیں، سبحان اللہ تو کہتے ہیں، مگر نہ بیان کرنے والے سیرت اپنانے کے لیے تیار ہیں، نہ سننے والے۔ آج ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید نبی کریم علیہ السلام کے حلیہ مبارک کا تذکرہ بیان کرنا یہی سیرت ہے۔ نہیں میرے بھائیو، سچ بولنا بھی سیرت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اچھا اخلاق یہ بھی آپ کی سیرت ہے، اس کو بھی ہم نے فالو کرنا ہے، فرانس والوں نے نہیں کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ازواج کے ساتھ جو تعلق رکھا، ان کے حقوق العباد کا جو معاملہ تھا، وہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ گھر سے باہر نماز کا انداز، روزے کا انداز، زکوٰۃ صدقے خیرات کا انداز، یہ سارا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کو ہم نے ہی اپنانا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ہمارے لیے اللہ کا حکم ہے، ہم ہی نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو امت مسلمہ کے لیے مسائل پریشانیاں ان کو دور فرما دیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی ان جو دعوے دار ہیں کہ ہم سب سے زیادہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جو دنیاوی مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، ہم وہ 313 بن جائیں، دنیاوی مسائل، دنیاوی ٹیکنالوجی کی بجائے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں۔ تو انشاءاللہ جس طرح وہ کم ہو کے وسائل کی کمی کے باوجود اللہ نے ان کو عزت دی تھی، آج ہمیں بھی اللہ سرخرو فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے ہر گوشتی سیرت کے گوشے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ یہ تھے حضرت مولانا